السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست میں اینگر مینجمنٹ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جس نقطے پر فوکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر غصہ ضبط نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ یعنی اینگر مینجمنٹ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ غصے کے بے شمار نقصانات ہیں، دینی نقصانات بھی ہیں، اخلاقی اور روحانی نقصانات بھی ہیں، سماجی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں، اور جسمانی صحت کے نقصانات بھی ہیں، اور اپنی شخصیت کے ذہنی، فکری، طبعی وہ نقصانات بھی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں اس ایک مختصر سی بات پر کہ اگر غصہ ضبط کیا جائے تو اس کے فوائد کیا ہیں۔ گویا غصے کے نقصانات بیان ہو چکے، آج غصہ ضبط کرنے کے فوائد۔ اینگر مینج کر لیا جائے، غصے کو کنٹرول کر لیا جائے تو اس کے فوائد کیا ہوں گے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ایک سادہ طریقے سے عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا تاکہ آپ کا فوکس ان چیزوں پر زیادہ ہو جائے، اور ان کی اہمیت جو سرسری طور پہ بعض اوقات علم میں ہوتی ہے مگر اہمیت پہ غور نہیں کیا ہوتا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میگنیفائی ہو جائے ہماری سوچوں میں، ہماری طبیعتوں میں۔ سب سے پہلے اس کو کظم الغیظ کہیں گے، غصہ ضبط کرنا، اس کا نام ہے کظم الغیظ۔ جیسے قرآن مجید نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ اپنا غصہ ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ غصہ ضبط کرنے کی اگر مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے، اور رفتہ رفتہ اس صلاحیت کو، اس ملکہ کو بہت ڈیولپ کر لیا جائے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو شہوات نفس پر قابو پانے میں مدد مل جاتی ہے، اور یہ آپ کا روحانی اور باطنی قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی غصہ زیادہ ہو تو روحانی اور باطنی قوت اور روحانی ملکات، روحانی صلاحیتیں اور نفس کے اندر روحانی قوت وہ کمزور ہو جاتی۔ غصہ ایک آگ ہے نا، جیسے آگ آپ جل رہی ہو کہیں تو وہ کچھ نہ کچھ جلائے گا نا، اس کے لکڑی ہوگی تو لکڑی کو جلائے گا، کپاس رکھ دیں کپاس کو جلائے گا، آگ ہی لگتی ہے تو پورے کے پورے جنگل جل جاتے ہیں۔ یہ خشک جنگل، یہ امریکہ، میکسیکو، آسٹریلیا، جنگلوں میں کئی بار آپ خبر سنتے ہیں آگ لگتی ہے اور کئی مہینے پورے جنگل سینکڑوں میلوں تک جلا دیتی۔ تو کپاس یا چھوٹی موٹی چیزیں تو کوئی چیز ہی نہیں۔ آپ گھر میں بھی دیکھتے ہیں، کئی بار دیکھتے سنتے ہیں کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی تو سارا کچھ جل جاتا، پورا گھر جل جاتا ہے، فیکٹریاں جل جاتی ہیں۔ تو غصہ ایک آگ ہے، سمجھ رہے، وہ آگ تو وہ ہے جو نظر آتی ہے، بجلی کے سپارک سے لگی، کسی اور اینگل سے لگی، وہ تو نظر آتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آگ ہے من کے اندر، باطن کے اندر، جو ان آنکھوں کو نظر نہیں آتی، مگر وہ آگ روحانی چیزوں کو جلا دیتی ہے، باطنی صلاحیتوں کو جلا دیتی ہے۔ اندر جو عمارت ہے روح کی، اور روح خیرات اور حسنات اور برکات اور طاعات کے پیغام لے کے آئی ہوئی ہے آپ کے جسم میں۔ ہمارا جسم دو چیزوں سے عبارت ہے نا، جسم سے اور روح سے، اور پھر جوہر عقل ہے، نفس ہے، پھر اس کے ساتھ اور مختلف حقائق ہیں اور جواہر ہیں۔ تو روح ایک باطنی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی،
مگر ساری زندگی اسی کے ارد گرد چلتی ہے اور اسی کی وجہ سے چلتی ہے. یہ روح ہی تو ہے جو اگر پرواز کر جائے تو بندہ میت ہے. آپ اس کو مردہ کو انسان بھی نہیں کہتے، کہتے میت کو لے جائے، گویا اس کا ٹائٹل ہی بدل جاتا ہے. اگر اس کا نام ہے مولا بخش، تو جب روح پرواز کر جائے تو وہ میت پڑی ہے، اس کو آپ مولا بخش نہیں کہتے، کہتے میت کو لے جائیں، جلد لے جائیں. گھر میں نہیں رکھتے، بچے نہیں رکھتے، اولاد نہیں رکھتی، روح نکل گئی ہے، اس کو اٹھا کے جلد دفنائیں، خراب ہو رہی ہے جسم، اور مٹی میں گڑھے میں جا کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے آتے ہیں، پلٹ کے آ جاتے ہیں چھوڑ کر. تو یہ ساری بہاریں اور ساری قدر و قیمت اس انسان کی تھی جب تک جسم میں روح تھی. اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ ساری قدر و قیمت روح کے ساتھ ہے، روح نکل جائے تو انسان انسان نہیں ہے، مردہ ہے. ٹائٹل، نام بھی واپس لے لیا جاتا ہے. جو گھر اس نے بنایا اور آپ کو ٹھہرایا، اس گھر میں اس کو روکنے کی، رکھنے کی اجازت نہیں ہے. نکال کے لے جاتے ہیں، اٹھا کے جلد دفناتے ہیں. اور دوسرے مذاہب ایسے بھی ہیں جو جلا دیتے ہیں اور راکھ پھینک دیتے ہیں. اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں، اس کی آنکھیں موجود ہیں، ناک ہے، سر ہے، بال ہیں، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، جسم سارا کا سارا اسی طرح پڑا ہوا ہے. کیا چینج آئی ہے؟ نکلا کیا ہے؟ فقط روح نکلی ہے جو نظر نہیں آتی. روح نکلی ہے جو نظر نہیں آتی. جو شے نظر نہیں آتی تھی، ساری بہار ہی اسی کی وجہ سے تھی. جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی، ساری عزت، قدر و منزلت، ساری قوت، تحرک اسی کی وجہ سے تھا، ساری رونق اسی کی تھی. اس سے پتہ یہ چلا انفیکٹ یہ ظاہر و باطن کا ایک تعلق ہے. وہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کی قدر و قیمت اس شے کے مقابلے میں کئی مرتبہ کم ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی. وہ پوچھے فورس ہے، توانائی ہے، جیسے توانائی ہوتی ہے، انرجیز ہیں، نظر نہیں آتی. میٹر، مادہ نظر آتا ہے، مگر مادے کو حرکت میں لانے والا، فعال کرنے والی توانائی ہوتی ہے. تو جیسے روح کی قدر و قیمت ہے، ویسے ہی وہ خوبیاں، وہ اخلاق، وہ صلاحیتیں، وہ نیکیاں، وہ طاعتیں اور وہ ملکات جو روح کے ساتھ انسانی شخصیت کے اندر جنم لیتے ہیں اور انسان کے اندر ایک روحانی انسان کھڑا کرتے ہیں، جسمانی انسان کے اندر ایک اخلاقی انسان زندہ کرتے ہیں. ایک مادی انسان کے اندر ایک روحانی انسان ہوتا ہے جو آپ کو برائی سے روکتا ہے، شر سے روکتا ہے، خیر کی طرف لے جاتا ہے، جو آپ کے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے، جو تعلقات اچھے کراتا ہے، جو طاعت بہتر کرتا ہے، جو آپ کی شخصیت میں اچھے اخلاق پیدا کر کے ایک اچھے انسان کے طور پہ آپ کے مزاج کو سوسائٹی میں اچھے شہرت دیتا ہے. وہ سب کار فرمائی روح کی ہے، نفس امارہ کی نہیں ہے. تو غصہ اس روح کو کمزور کر دیتا ہے، روح کی صلاحیتوں کو کمزور کر دیتا ہے. جس کا مطلب کیا ہوا؟ جب روح اور کی باطنی روحانی صلاحیتیں کمزور ہوتی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی انسان بیمار ہوتا چلا گیا، رفتہ رفتہ مر گیا. اخلاقی انسان بیمار ہوتا چلا گیا، رفتہ رفتہ مر گیا. مادی، جسمانی، شہوانی انسان رہ گیا باہر، مادی انسان رہ گیا. روحانی انسان، اس کی صلاحیتیں، اس کی خوبیاں، اس کے اخلاق، اس کی خصلتیں جن سے عزت ہے یہاں بھی اور اس جہان میں بھی، آخرت میں بھی، وہ مر جاتا ہے. اور اگر آپ غصہ ضبط کرتے ہیں تو روحانیت کو طاقت ملتی ہے. قزم غیظ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ روحانیت کو طاقت ملتی ہے. تو یاد رکھ لیں، غصہ بڑھنے سے روحانیت کمزور ہوتی ہے اور غصہ کنٹرول کرنے سے روحانیت کو قوت ملتی، طاقت ملتی ہے. تو روحانیت کو طاقت ملنے کا مطلب ہے کہ آپ کا اخلاقی انسان مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا فائدہ ہے قزم الغیظ، غصے کو ضبط کرنے، کنٹرول کرنے کا، کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. یہ تقویٰ کی ایک مشق ہے، ایک پریکٹس. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا، جم میں جاتے ہیں اور باہر بھی جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں، پہلوان اکھاڑے میں کرتے ہیں. تو یہ جو ایکسرسائز ہے کیا ہے؟ آپ کے مسلز کو طاقت دیتی، آپ کے اندر دفاع کی قوت مضبوط کرتی ہے. اور آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلوان کو سارا عمل جانتے، طاقتور بناتی ہے آپ کو. اسی طرح قزم الغیظ آپ کرتے رہیں، ہم آپ وقت غصہ جو ہی آنے لگے ضبط کر لیں. اور ضبط کرنے کے طریقے پہلے لیکچرز میں بیان کر چکا ہوں. اس جگہ سے ہٹ جائیں، انتقال کریں، یعنی اپنے حال کو بدل دیں، اپنی سچویشن، پوسچر کو بدل دیں، اس جگہ سے دور چلے جائیں، علیحدہ چلے جائیں. بول رہے تھے تو خاموش ہو جائیں. سکون اور سکوت
اپنی حرکات کو روک لیں، جا کے آرام سے تعوذ استغفار کریں، کھڑے تھے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں. یہ جو سارا تنقل احوال ہے، تبدیلی ہے، تغیر ہے، یہ جو سارا کرتے ہیں، پریکٹس کریں گے. جو ہی غصہ آپ کو تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں اب جلال میں آنے لگا ہوں. یہ لفظ بنائے ہوئے ہیں، یعنی جس کو غصہ نہ کہنا اس کو کہتی ہیں یہ بہت جلال والے ہیں. کئیوں کے لیے لفظ استعمال کر دیتے ہیں پیروکار لوگ، وہ جس کو غصہ کا لفظ نہ کہنا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ بڑے جلال والے حضرت ہیں. جلال والے حضرت ہیں مطلب یہ غصہ ہے، سادہ سی بات ہے. وہ جلال روحانیت کا، جو اللہ کا جلال اس کے انبیاء اولیاء میں ظاہر ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے. تو اب اگر غصہ کنٹرول کر لیں، ضبط کرنے کی مشق کریں رفتہ رفتہ، تو اللہ کا تقوی اس میں اضافہ ہوگا. تقوی کیا ہے؟ خدا خوفی ہے. غصہ ضبط کریں گے یہ سوچ کر کہ اس کے ضبط کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اس کے اظہار کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، غصے کو ضبط کرنے سے عفو درگزر کا صلہ ملے گا، اس کے ضبط کرنے سے اللہ کی رضا ملے گی، اس کی ضبط کرنے سے شیطان بھاگے گا. جب آپ ان سوچوں کی بنیاد پر غصہ ضبط کرنے کی پریکٹس کریں گے، یہ پریکٹس ہر روز آپ کے تقوی کے درجہ کو بلند کرتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کی کانشیسنس ہے، یہ اللہ کے لیے ویجیلنٹ رہنا ہے، ویجیلنس ہے. یہ اللہ رب العزت کی خشیت اس سے پیدا ہوتی ہے. یہ ہر وقت اللہ کے امر کا دھیان رکھنا ہے اور آخرت سے کے عذاب سے بچنے کا فکر رکھنا ہے. اسی کو تقوی کہتے ہیں. تو غصے کو ضبط کرنا ہمہ وقت اللہ کا تقوی بڑھاتا ہے اور بندے کے اندر آخرت کی قدر و قیمت دنیا کے مقابلے میں بڑھتی ہے. جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اور تقوی کے لیے غصے کو ضبط کرتا ہے، اس کے اندر ترجیح چینج ہوتی چلی جاتی ہے، پرنسپل آف پریفرنس. وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، اخروی امور کو. یہ اس کے اندر ایک سمجھے بائی پروڈکٹ ہے اس کی، اللہ پیدا کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا فائدہ ضبط غضب کا یا کظم غیظ کا، غصہ کنٹرول کرنے، مینج کر لینے کا، غصے کو ضبط کر لینے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ شخص لوگوں کے لیے باعث امن ہو جاتا ہے. اس سے لوگوں کو پھر امن ملتا ہے. غصہ آگ ہے، آگ جلاتی ہے، تباہی لاتی ہے، بھڑکاتی ہے. اور آگ شعبہ ہے کس چیز کا؟ جہنم کا، دوزخ کا شعبہ ہے. اور ٹھنڈک غصے کو ضبط کر لینا، طبیعت کو حلیم بنا لینا، بردباری لے آنا، ٹھنڈی طبیعت کو لے آنا، یہ ایک برانچ ہے کس چیز کی؟ جنت کی، جہاں تجری من تحتہا الانہار. وہ باغات اور محلات اور باغات جن کے نیچے دریا رواں ہیں، نہریں رواں ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی. اللہ رب العزت نے پوری جنت کا آپ مطالعہ کریں، جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، سائے کا ذکر آیا ہے، ٹھنڈے سائے ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، بہار ہیں، انہار ہیں، باغات ہیں، یہ سارا تذکرہ پڑھ لیں، اس میں آگ کا کئی ذکر نہیں ہے. تپش ہوگی، گرمی ہوگی، آگ ہوگا، پسینہ ہوگا. پورے قرآن مجید میں جنت کے حوالے سے تپش کا ذکر کہیں نہیں. تپش نیری جہنم کو دی ہے، دوزخ کو، اور ٹھنڈک اور کامنس اور کولنس اور بڑا پلیزنٹ موسم سارا جنت کو دیا ہے. جو طبیعت غصے کو ضبط کرتی ہے اور اپنی طبیعت کو ٹھنڈا رکھتی ہے، گویا اس کے من میں جنت کا حصہ وافر اللہ نے عطا کر دیا. اس کا من، مزاج اور من اس کا جنت کے ساتھ جڑ گیا ہے. یا کہیے کہ جنت کا عکس اللہ رب العزت نے اس کی طبیعت میں ڈال دیا ہے. آپ بیٹھے بٹھائے ضبط غضب سے، غصے کو ضبط کر کے، کنٹرول کر کے، اچھے طریقے سے مینج کر کے آپ جنتی خصلت لے لیتے ہیں اپنی زندگی میں. جنت کی خصلت. اس لیے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ غصے کو ضبط کیا تو وہ آپ کو جنت کھینچ کے لے جاتا ہے، وہ کھینچ کے جنت لے جاتا ہے. اور غصے کی آگ بھڑکائی تو کھینچ کے دوزخ میں لے جاتا ہے. چونکہ جوڑ ہے ان کا، وہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں غصے کا وطن دوزخ ہے اور عفو درگزر ٹھنڈک اس کا وطن جنت ہے. تو ٹھنڈک والا جو شخص ہے، ٹھنڈک اسے جنت کی طرف لے جائے گی، اپنے وطن اور دیس کی طرف لے جائے گی. غصے میں بھڑکنے والا وہ جو غصہ ہے، وہ آگ اسے جہنم کی طرف لے جائے گی. میرا دیس اور وطن یہ ہے. تو اس سے لوگوں کو امن ملتا ہے، لوگوں میں الفت پھیلتی ہے، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر اگلا چوتھا
پہلو یہ کہ جب آپ غصے کو ضبط کرتے ہیں اور اظہار نہیں کرتے تو لوگ قریب ہوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ایک اور فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوگ پھر آپ کی بات دھیان سے، شوق سے سنتے ہیں۔ لوگ آپ کی بات کو دھیان سے سننا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تحمل مزاج آدمی ہے، اس کی بات میں وزن ہے، اس کی بات میں وزڈم ہے، یہ سوچ سمجھ کر جذباتی طور پر اجلت میں بات نہیں کرتا، لوگ اس میں اپنا بینیفٹ، اپنا نفع، اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، تو آپ معتبر ہوتے ہیں۔ پھر غصے والا آدمی معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ اظہار کوئی کرے یا نہ کرے یہ ڈیفرنٹ چیز ہے، مگر لوگوں کے دل میں کیا امیج بنتا ہے آپ کا، یہ کہ لوگ پھر آپ کو ذوق سے، شوق سے سنتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، تکریم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر پانچواں فائدہ اس کا ایک اور، وہ یہ کہ غصے کو ضبط کرنے کے نتیجے میں مجموعی طور پہ آپ کے اور باقی آپ کے ارد گرد اراؤنڈ جتنے لوگ ہیں، اعزاء، اقارب یا دوست احباب، سب کے درمیان محبت اور مودت بڑھتی ہے۔ ماحول مبنی بر محبت اور مودت ہو جاتا ہے، ماحول میں فرینڈشپ زیادہ بڑھ جاتی ہے، ماحول میں باہمی اعتماد، میوچل کانفیڈنس زیادہ بڑھ جاتا ہے، ماحول میں مشاورت اپنی حقیقی روح کے ساتھ زندہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ غصے کو ضبط کرتے ہیں اور بالکل اظہار نہیں کرتے اور اس پر آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے، تو لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ اپنی بات کھول کے آپ سے کر سکے۔ جتنی زیادہ کمفرٹیبلی بات آپ سے کریں گے، اتنی زیادہ آپ کو مختلف اینگلز کسی ایک بات کے سننے کو ملیں گے، سمجھنے کو ملیں گے، ڈائیورسٹیز ملیں گی، آپ کی رائے میں وسعت آئے گی، توسع آئے گی، ایکسپینڈ کرے گا، آپ کا ویژن ڈیپ بھی ہوگا، ایکسپینڈ بھی کرے گا، آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے، اچھے رشتے، اس سے اچھا سماع، اچھی مشاورت، اچھا فیصلہ۔ یہ غصہ ضبط کرنے کے فوائد ہوں گے۔ اس سے محبت پھر بڑھتی ہے، اور جب محبت اور مودت بڑھتی ہے، اخوت بڑھتی ہے، بھائی چارہ بڑھتا ہے، رشتے ان کے اندر پیار اور محبت جیسے بڑھتا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی اور نیکی کا کام کرتے ہیں، اور کشاکشی نہیں رہتی آپس میں۔ یہ تنظیموں میں آپ لوگ کام کرتے ہیں، جماعتوں میں کام کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، یا سماجی طور پہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی لگی ہوتی بہت لوگوں کی، ایک مقابلہ ہوتا ہے، ایک مسابقت ہوتی ہے، آگے ایک دوسرے سے بڑھنا، اس کی ٹانگیں کھینچنا، اس کے نفی پہلو کو اجاگر کرنا، کسی کی کامیابی سے خوشی نہ ہونا، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک عذاب ہے، ایک جہنم ہے جو ہمارے مزاج نے، ہمارے بد اخلاقیت نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ بس آپ غصہ ضبط کر لیں، ہر شخص اس ایک بات پہ عمل کرے، ضبط غضب، کظم الغیظ، غصہ ضبط کر لیں، طبیعت کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب ہر شخص اس پر عمل کرے، آپ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے رشتوں کی جو تلخی تھی وہ ٹھنڈک میں بدل جائے گی، نرمی میں بدل جائے گی، جو نیگیٹو تھنکنگ تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیو تھنکنگ میں بدل جائے گی، حسن ظن آ جائے گا، مودت اور محبت آ جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی، یعنی اس طرح کی اخوت آ جائے گی غصہ ضبط کرنے کا۔ اور اس کے بعد پھر اس کا چھٹا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ غصہ ضبط کرنے سے ایک اور نیکی جنم لیتی ہے بندے کے اندر خود، اور وہ عفو درگزر، معاف کرنا۔ غصہ ضبط کرنے سے ایک اور طبیعت، ایک خصلت اور مضبوط ہوتی ہے کہ بندہ دوسروں کو معاف کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی طبیعت فار بیئرنگ اور فار گیونگ ہو جاتی ہے، سافٹ ہوتی ہے، فار بیئرنگ ہوتی ہے، فار گیونگ ہو جاتی ہے۔ عفو درگزر جو اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا، اور عفو درگزر کے لیے فرمایا جو لوگوں کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، معاف کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس نے بندہ ہو کر یہ قدرت رکھتا تھا کہ اس سے غصہ ظاہر کرے، انتقام لے، اس نے معاف کر دیا، تو میں تو رب ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو عفو درگزر از خود اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد غصہ ضبط کرنے سے اجر اور ثواب میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا تو آپ کو اتنی نیکیاں اس نامہ اعمال میں ملیں گی، آپ کہیں گے میں نے تو یہ کی نہیں، وہ آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف غصہ ضبط کرنے کے نتیجے میں جو اس کے اثرات ہوئے، وہ سب نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ آپ نے غصہ ضبط کیا، کسی دوسرے کو ڈرنے سے بچا لیا،
نیکی آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی. دوسرے کو وحشت زدہ ہونے سے بچا لیا, آپ کو نامہ اعمال میں نیکی مل گئی. غصہ ضبط کیا, معاف ہو گیا اب دوسرا بندہ, وہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی. غصہ ضبط کیا, نفرت دوسرے کے دل سے ختم ہو گئی یا کم ہو گئی, وہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی. غصہ ضبط کیا تو دوسرے کو حقد اور عداوت سے آپ نے بچا لیا, دشمنی سے, وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی بن گئی. غصہ ضبط کیا, ٹھنڈی طبیعت سے رشتوں کے درمیان بجائے اس کے کہ رشتے کٹتے رشتے جڑ گئے, تو اس کے ساتھ جو رشتے جڑنے کا عمل تھا اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آ گیا. میں نے چند مثالیں دے دی ہیں. تو غصہ ضبط کرنے سے سینکڑوں نیکیاں, اعمال صالحہ, طاعات آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. آپ کے درجے ان لوگوں سے کہیں زیادہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں جو نفلی عبادتیں اور نوافل پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں. نفس پہ کنٹرول کرنا, ضبط نفس کرنا, غصے کو کظم الغیظ کرنا اور عفو درگزر کرنا, اور اپنے آپ کو بجائے تکبر رعونت میں اس میں کو مار کر تواضع انکساری میں لوگوں کے ساتھ محبت, اخلاق اور پیار کو بڑھانا, یہ وہ ایسا عمل ہے. ساری عمر کوئی شخص روزے رکھے نفلی اور پوری زندگی ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی ذو نوافل پڑھے, اس مقام پر اللہ پاک اس بندے کو پہنچا دیتا ہے جو ایسا خلق اختیار کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد جو شخص غصہ ضبط کرتا ہے تو اس کا ایک اور بینیفٹ ہے, اس سے ہوپ پیدا ہوتی. غصہ زیادہ بڑھانے والے شخص ہوپ لیس ہو جاتا ہے. اب جب ہوپ لیس ہوتا ہے تو وہ لا محالہ جب امید ختم ہوئی تو مایوسی آ گئی. مایوسی اللہ کی رحمت سے بھی ہو جاتی ہے, پھر کفران نعمت کی طرف لے جاتی. اور غصہ ضبط کرنے سے ایک ہوپ جنم لیتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک غصے کو ضبط کرنے والا جو شخص ہے اس کے دل کو ایمان سے اور ہوپ سے, رجا سے, امید سے بھر دیتا ہے, اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی بھر دے گا. جب حضرت بنیامین, یہ بھی سورہ یوسف کی ایک بات کوٹ کر دوں, جب وہ مصر میں رہ گئے, سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک ارینجمنٹ کیا, ایک ایسا منصوبہ کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں, اور باقی ستیلے بھائی واپس آ گئے. وعدہ کر کے, قسم کھا کے گئے تھے, حلف دے کر اپنے والد گرامی کو, سیدنا یعقوب علیہ السلام کو, کہ بنیامین کو لے آئیں گے, چونکہ پہلے وہ دھوکہ کر چکے تھے. یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پھر نہیں لائے, تو بنیامین بھی جب واپس نہیں آئے تو اب وہ بڑی دکھ اور غصے کی بات تھی. مگر وہ سن کر, ایک میں نے پچھلی نشست میں تھوڑا حصہ کوٹ کیا, دوسرا حصہ اب کوٹ کر رہا ہوں. سن کر ایک تو آپ نے فرمایا صبر جمیل, اس لمحے میں بہتر علاج میرے غم کا اور میرا سہارا صبر کے سوا کوئی نہیں, میں صبر کرتا ہوں. ایک بات یہ پہلے کوٹ کر دی تھی. دوسری بات سنیے کیا فرمایا, یعنی پہلا بیٹا یوسف بھی جا چکا ہے, دوسرا بیٹا بنیامین بھی جا چکا ہے, اور دونوں کے ذمہ دار یہ بیٹے بنے ہیں, دونوں کے ذمہ دار یہ بیٹے ستیلے, ان کا حسد ہے, وہ ذمہ دار بنے ہیں. یہ وقت ہے غصے کا, غصے کو اظہار کرنے کا, انہیں حقیقت بتانے کا, کھول کر سمجھانے کا. مگر صبر کا کلمہ بول کر ساتھ آپ ہوپ کی بات کرتے ہیں, امید کی. کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد میرے سارے بیٹوں کو اللہ پاک مجھ سے ملا دے گا. حالانکہ یوسف علیہ السلام کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بنا, ان کا ابھی تک کوئی خبر نہیں. حضرت بنیامین کی بھی اب کوئی خبر نہیں, وہ گم ہو گئے ہیں. وہ ہوپ, امید کہتے ہیں, صبر کے ساتھ کہتے ہیں امید ہے اللہ سب کو میرے ساتھ ملا دے گا. تو جو غصہ ضبط کیا اور صبر کیا, اس صبر نے امید کا چراغ جلا دیا. صبر کے ساتھ امید جڑی ہوئی چیز ہے, اور غصے کے ساتھ مایوسی اور نا امیدی جڑی ہوئی چیز ہے. غصہ الٹیمیٹلی بندے کی طبیعت میں مایوسی کو غالب کرتا ہے, اور صبر الٹیمیٹلی بندے کے دل میں امید کا چراغ اور جلاتا اور روشن کرتا ہے. اور اس کے بعد غصہ ضبط کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان مستحکم ہوتا ہے. پریکٹس کرتے رہنے سے رفتہ رفتہ بندے کی تھنکنگ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی. چونکہ غصہ ضبط کرے گا, پھر رفتہ رفتہ جب غصے کی آگ بجھ جائے گی, ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر میں نے جتنی چیزیں بتائیں پھر وہ ری تھنک کرے گا, غور و خوض کرے گا دوبارہ, اور اس کو پھر پازیٹیو چیزیں, اسی واقعہ کے روشن پہلو جو غصے میں دکھائی نہیں دیتے تھے وہ نظر آنے لگ جائیں گے. ہاں بھائی یہ بھی تو پاسبلٹی ہو سکتی تھی, یہ بھی تو امکان ہو سکتا تھا, تو میں نے صرف یہی امکان سمجھ کے غصہ کیا. ممکن ہے اس نے اس خیال سے بات کی ہو,
یہ عمل اس وجہ سے کیا ہو تو دوسری وجوہ، دوسرے امکانات، دوسرے پہلو پھر اس بندے کے جو شعور ہے یا اس کی سمجھ ہے اس کی سطح پر پیئر ہونا شروع ہو جاتے، بندہ ریئلائز کرتا ہے، اس سے اس کا حسن ظن بڑھتا ہے اور سکون اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخری چیز جو اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ اس کے فوائد میں یہ کہ غصہ ضبط کرنے سے اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا غضب آپ پہ ختم کر دے گا، یہ اس کا عوض ہے۔ جو آدمی یہاں پر غصہ ختم کر دے گا، ضبط کر لے گا، قیامت کے دن جب یہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا، ناراضگی کا، یہ شخص، اللہ پاک اس کے اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے اوپر اپنا غضب ختم فرما دے گا، اعلان فرما دے گا۔ اس سے بڑا اجر کیا ہے؟ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، صغائر، کبائر، ذنوب و سیئات، زلات اور خطیات، خدا جانے کتنی حق تلفیاں، کتنے مظالم ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک عمل شروع کر دیں کہ ہمیشہ غصہ ضبط کر لیں، اینگر مینیج کر لیں اچھے طریقے سے، کسی پر غصہ نہ کریں، انتقام نہ لیں، غصے کی آگ نہ بھڑکے، معاف کرنے والے بنتے چلے جائیں، تو یہ ایک عمل قیامت کے دن جب آپ کو لا کے کھڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک فرمائے گا یہ بندہ ہے، یہ غصے سے بے قابو ہو سکتا تھا، اس نے میرے خوف میں یا میری رضا کی خاطر اس وقت اپنا غصہ ٹھنڈا کر دیا، معاف کر دیا، تو میں رب ہو کر آج غصہ ٹھنڈا نہ کروں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، جنت میں لے جاؤ اس کو۔ اور آخری ایسپیکٹ، جتنے میں نے نقصانات بتائے تھے پچھلی نشست میں کہ غصہ کرنے کے جسمانی صحت پر یہ نقصانات ہوتے ہیں، سمجھ لیں کہ کسی حد تک اور ریزنز ان کے الگ بہت سے ہیں، مگر اس وجہ سے جو پرابلمز آنے تھے ان سے انسان بچتا ہے۔ تو غصے کو ٹھنڈا کرنا، ضبط کرنا انسان کی صحت پر، دماغی صحت پر، ذہنی صحت پر، انسان کے فکر پر، جسمانی صحت پر، ہارٹ پر، معدے پر، ہر لحاظ سے خوشگوار اثرات ڈالتا ہے۔ ٹینشن نہیں ہوتی، سٹریس نہیں ہوتا، انگزائٹی نہیں ہوتی، ڈپریشن نہیں ہوتا، اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آخری بات یہ کہ غصہ ضبط کرنے والے پیرنٹس یا بڑے بھائی، جب بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کو اور چھوٹے اپنے بہن بھائیوں کو اچھا ماڈل دیتے ہیں۔ ان کے اندر بھی یہ عادت ڈیولپ ہوتی ہے کہ اپنے خیالات کو ایکسپریس کرتے ہیں بغیر کسی اگریسو طریقے کے، اگریشن کے بغیر اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے کا اختلاف رائے بھی آرام سے، تحمل سے سن لیتے ہیں، اور شیئرنگ کرتے ہیں، دوسرے کو شیئر کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں، رد عمل سخت قسم کا نہیں کرتے، ان کی شخصیت متوازن ہوتی ہے۔ تو جب آپ غصہ ضبط کریں گے تو سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو ہی متوازن نہیں کر رہے، اپنی اولاد کو بھی متوازن بنا رہے ہیں، چونکہ آپ رول ماڈل ہیں ان کے سامنے۔ جو کچھ آپ کو دیکھیں گے، ماں باپ کو دیکھیں گے، انہوں نے اسی طرح بننا ہے، ان کا رول ماڈل یہی ہے، وہ سمجھیں گے لائف کا طریقہ ہی ہے، تو وہ پھر 4 قدم اور آگے بڑھ جائیں گے۔ تو آپ گویا پوری فیملی کی زندگی بچا رہے ہیں اور پھر سوسائٹی کی زندگی بچا رہے ہیں۔ یہاں پر اینگر مینجمنٹ کے موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک غصے کو ضبط کرنے کی ہمیں توفیق دے اور توفیق میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔